اسی دوران جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوبصورت سٹیج کی زینت بنے سید السادات سید محمد امیر محمد بھولوی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ سٹیج کی زینت ہے۔ میں خوش آمدید کے ساتھ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کرسی پر تشریف لائیں۔ ابھی تو آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا، آپ کے سامنے تو ایک سید زادہ ہے جن کا دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے، یہ وہ علماء ہوتے ہیں، اور پھر بعمل ہونا کیا بات ہے۔ تو حضرات مکرم آپ توجہ فرمائیں اسی استقبالیہ نعرے کی گونج میں، چونکہ میں نہ ہی کوئی نقیب ہوں نہ ہی کوئی ایسی باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! آواز کم ہے جب حضرت صاحب آپ سے خطاب کریں گے، چونکہ گلہ بھی متاثر ہے آپ کا، لیکن آپ ذرا توجہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جملہ آباد بلند آواز الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت بڑی تعداد ہے، بلند آواز پڑھی الصلاة والسلام علیکم۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام محسن اہل سنت، منظور نظر پیر بارو کریم لجپال محترم جناب الحاج منظور احمد باروی صاحب، مجاہد سنت حضرت علامہ قاری محمد رفیق باروی صاحب، اسٹیج کے زیب و زینت بہت ہی احترام کے لائق معزز علماء ذیشان، دور و نزدیک سے تشریف لائے، عزت و آبرو کے لائق برادران اسلام، مالک ارض و سما کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، اس عظیم الشان جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ درسگاہ اسلام کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کی توفیق عطا ہوئی۔
مالک کائنات ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ خوبصورت خطاب ایک مجاہد کی زبان سے آپ نے سماعت کیا، اور روحانی اور علمی خانقاہ و درسگاہ کے ایک عظیم روشن چمکتے ستارے فخر سادات جگر گوشہ غزالی زمان صاحبزادہ سید محمد ارشد سید شاہ صاحب کاظمی، آپ کی بھی آمد ہے۔ یہ خوبصورت ماحول، خوبصورت ادارہ آل سنت کا فخر ہے۔ آستانہ علی دارو شریف کے زیر نگرانی اور ان کے فیض و برکت سے 20 مدارس یہاں پر کام کر رہے ہیں، جن کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے، اور ان اداروں میں جو 3 بڑے مراکز ہیں درسگاہ کے حوالے سے، ایک درسگاہ آستانہ عالیہ بارو شریف پر قائم ہے، اور ایک درسگاہ چوک آدم کی سرزمین پر موجود ہے، اور ایک عظیم الشان درسگاہ چوک سرور شہید پر ہے، جس کے سالانہ جلسہ میں آج ہم تمام حاضر خدمت ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں قرآن پاک، قرات، تجوید، حفظ، درس نظامی، دورہ حدیث شریف، تخصص فی الفقہ، ہر حوالے سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے آواز سے یا گلے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ چند لمحوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ آپ ہوں گے اور میں ہوں گا، اور آقا پاک کے ذکر کا صدقہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آپ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ بولیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے اللہ پاک اور اس کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ مسلمان کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز کردار۔ اللہ جل شانہ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے ایمان کا تعلق اللہ پاک کی توحید کے ساتھ بھی ہے، آقا پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے ساتھ بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ بھی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان کے عظیم الشان اور مجاہد گھرانے کی چشم و چراغ آستانہ علی حسن الحسنی الباروی شریف الباروی صاحب کی آمد ہوئی۔ اعلیٰ و سلام مرحبا۔ اللہ پاک آل سنت پہ آپ کا سایہ تدیر قائم اور دائم فرمائے۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ہمارا ایمان کا مرکز محور مالک کائنات کی ذات بھی ہے،
اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و آبرو بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت و احترام بھی ہے۔ یہ خاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ تمام کے تمام حسن اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت کا یہ حسن ہے۔ اگر ہماری کوئی بھی محفل سجی ہو، یہ خاص ہماری محفل ہے جہاں پر نعرہ تکبیر بھی بلند ہوتا ہے، جہاں پر نعرہ رسالت بھی بلند ہوتا ہے، جہاں پر نعرہ تحقیق بھی بلند ہوتا ہے، جہاں پر نعرہ حیدری بھی بلند ہوتا ہے، جہاں پر ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے، وہ مسلک ہے کہ جو عقیدہ، جو ایمان اللہ کے قرآن کے ذریعے میرے آقا پاک علیہ السلام نے صحابہ کی مقدس جماعت کو عطا فرمایا، صحابہ کرام علیہ السلام نے اس کو امانتاً حضور آقا پاک کی امت کو عطا فرمایا۔ 14 صدیوں میں چلتے چلتے سفر کرتے کرتے آج بھی وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے صحابہ کرام کو ملا اور صحابہ نے امت کو دیا، اگر آج روئے زمین پر اس عقیدے کے وارث نظر آتے ہیں، اس عقیدے کے ممین نظر آتے ہیں، اس عقیدے پر پیرا دینے والے نظر آتے ہیں، تو الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت و جماعت نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس خالق کے کائنات نے ہمیں اپنی توحید کا علم عطا کیا۔ ہم مالک کو، اپنے خالق کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بے مثل اور بے مثال مانتے ہیں۔ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم سجدہ عبادت کرتے ہیں، اپنے مالک کی کتاب پر ہم جانے قربان کرتے ہیں، اپنے مالک کے نام پر ہم کائنات لٹاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اپنے رب کی محبت ہے، اپنے رب کی عزت ہے، اپنے رب کی تعظیم ہے، اپنے رب کی تکریم ہے، اور اس مالک کا خاص فضل و احسان کہ جس نے اپنی محبتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محبوب کی محبتوں سے مالا مال کیا ہے، ہمیں محبوب کی غلامی سے مالا مال کیا ہے، اور اپنے حبیب کریم کی محبتوں کا وہ ولولہ، وہ جذبہ اور حضور کا وہ عشق رب کریم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ بڑی توجہ دینا، دنیا کے اندر جتنے مسالک ہیں، جتنے فرقے ہیں، کسی کی پہچان کیا ہے، کسی کی پہچان کیا ہے، کسی کی پہچان کیا ہے، لیکن جب بات اہل سنت کی آتی ہے تو برملا کہا جاتا ہے اہل سنت کی پہچان عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ ہماری پہچان ہمارے آقا پاک کی محبت ہے، حضور کی عزت ہے، آقا پاک کی رسالت و ختم نبوت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن سے سوال کیا تو قرآن نے ہمیں یہی جذبہ دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے دلوں کا رشتہ مضبوط کر لو۔ اگر ہم نے آقا پاک کے فرمان کی طرف دھیان دیا تو ہمیں یہی پیغام ملا کہ ذات نبی کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کر لو۔ اگر ہم نے کردار صحابہ کی طرف غور کیا تو پیغام یہی ملا کہ اپنے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لو۔ دوستو، ہمیں کیا درس ملا ہے، کیا سبق ملا ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، ہمیں کیا درس ملا ہے، کیا سبق ملا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، نبی پاک سے ایسے محبت کرو، ایسے عزت کرو، ایسے تعلق بنو جیسے محبوب کے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، تعلق بنایا ہے، عزت کی ہے۔ ہم جب مکہ المکرمہ کی وادیوں میں جائیں یا مدینہ المنورہ کی پر نور فضاؤں میں جائیں، ہمیں انداز کیا نظر آتا ہے؟
کوئی تپتے ہوئے صحراؤں میں لیٹا ہے اور سینے پہ گرم پتھر رکھے ہیں اور سر پہ کھڑا بدبخت کہتا ہے آقا مولا نبی کا نام چھوڑ دو، وہ پتھروں تلے سویا شخص تڑپتا ہے، جس کو ریت جلاتی ہے، پتھر تڑپاتے ہیں، وہ سسکتا ہے، وہ زخموں سے چور ہے، لیکن جواب دیتا ہے مکے کے ظالموں، ان پتھروں تلے میری جان تو نکل سکتی ہے لیکن میرے سینے سے نبی کا پیار نہیں نکالا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اندازہ تو کرو کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا انداز کیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مکہ پاک کی دھرتی ہے، میرے نبی پاک کو اس لیے کوڑے مارے کہ حضور کا در چھوڑ دے، فرمایا نہیں چھوڑوں گا، تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا، چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گا، انگارے سلگائے، آگ نکلنے لگی، ننگی پشت انگاروں پر لٹا دیا گیا، انگارے سلگتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے، چربی پگھلتی ہے، جسم کھلتا ہے، چربی کے قطرے ٹپکتے ہیں، انگاروں کو بجھا دیتے ہیں، انگارے راکھ بن جاتے ہیں، وہ زخموں سے چور بدن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں، سر پہ کھڑا بدبخت کہتا ہے اے خبیب نبی کا دامن چھوڑ دو، فرمایا ظالموں ان تپتے ہوئے انگاروں پر جان دے دیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو یہ کون ہے؟ فرمایا میرا باپ۔ یہ کون ہے؟ فرمایا میری ماں۔ ان سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ دعاؤ آج سودا کر لو، اے عمار ماں بچاؤ، باپ بچاؤ، اور سینے سے حضور کی محبت کو نکال دو، دامن مصطفیٰ چھوڑ دو۔ فرمایا تمہاری سوچ غلط ہے، میں نے جب کلمہ پڑھا تھا تو نبی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا آقا ماں باپ فدا، جان فدا، سب کچھ فدا کر سکتے ہیں، ذات محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا سبحان اللہ ذرا مٹا مٹا چل رہا ہے، اونچا بولیے۔ اے عمار ہم تیرے باپ کو کاٹ دیں گے، فرمایا کاٹ ڈالو، برداشت کر لو گے؟ فرمایا بڑا درد ہوگا، بڑا دکھ ہوگا، لیکن باپ کے لیے نبی سے منہ تو نہیں موڑا جا سکتا۔ باپ کا سامنے کھڑا کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا، خون کے دھارے بہ رہے تھے، باپ کا لاشا تڑپ رہا تھا، بیٹے کی آنکھیں بند تھی، کان میں ابو جہل کہتا ہے عمار باپ کو کیوں لٹا دیا، سودا کر دیتے ایمان کا۔ فرمایا بڑا درد ہے مجھے، بڑا دکھ ہے مجھے، لیکن رب کا شکر کر رہا ہوں مولا وہ ایمان دیا ہے کہ اتنا جذبہ دیا ہے کہ باپ کٹ گیا ہے، لیکن شکر ہے سینے پہ اب بھی محمد کا نام جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ ذرا اونچا اونچا بولیے گا۔ میرے آقا مولا کے اس غلام کے سامنے آپ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ عورت کھڑا کیا گیا، ایک پاؤں میں ایک رسی، ایک پاؤں میں دوسری رسی، ایک دائیں طرف اونٹ، ایک بائیں طرف اونٹ، اونٹوں کے ساتھ رسیوں کو باندھ دیا گیا۔ اے عمار یہ اونٹ دوڑیں گے، رسیاں کھچے گی، ماں چرے گی، دو ٹکڑے ہو جائے گی، چلائے گی، تڑپے گی، برداشت کر پائے گا؟ فرمایا بڑا مشکل ہے تو بچا لو ماں کو، نبی کی محبت کا سودا کر دو۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، ماں کو تڑپتے دیکھ لوں گا، ٹکڑے دیکھ لوں گا، ماں کے خون کے دھارے دیکھ لوں گا، لیکن اپنے آقا مولا نبی پاک کی محبتوں کا سودا نہیں کر پاؤں گا۔ پھر اونٹ دوڑتے ہیں،
بدن چرتا ہے، اس بوڑھی عورت کی چیخوں سے فضائے مکہ دہل جاتی ہے، مکے کی پہاڑیاں لرز جاتی ہیں، زمین کپ کپا جاتی ہے، آسمان تھر تھرا جاتا ہے۔ ظلم کا یہ انداز آج تک روئے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا تھا جو ایک بوڑھی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ عمار کا کلیجہ پھٹا، حضرت عمار بن یاسر کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، سینہ چرا جا رہا تھا، آپ کی آنکھیں بند تھی، آنسو رواں تھے، ماں دو ٹکڑے ہو گئی اور آپ کی چیخیں مکے کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ آپ رو رہے تھے، قریب آیا اور کہا عمار تم نے ماں کو بھی لٹا دیا؟ فرمایا ہاں، بڑا درد ہے، بڑا دکھ ہے، سینہ کلیجہ پھٹ چکا ہے، ماں باپ کے غم نے مجھے جلا دیا ہے، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، لیکن اب بھی میں یہی کہوں گا مولا تیرا شکر ہے، ماں کٹ گئی ہے، باپ کٹ گیا ہے، لیکن دل کی تختی پر آج بھی پیارے محمد کا نام جگمگا رہا ہے۔ یہ انداز ہے، مانا چنگا تکڑا کر کے نعرہ چھوڑا ہے، تکڑا اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ زمانہ دیکھا ہے، ہم نے یہ جہان دیکھا ہے، ہم نے آج کی دنیا دیکھی ہے، ہم نے اس کالی دنیا کو دیکھا ہے، ہم نے اس بے وفا دنیا کو دیکھا ہے، ہم نے زر کے بندوں کو دیکھا ہے، ہم نے دنیا کے غلاموں کو دیکھا ہے، ہم نے محمد پاک کے غلاموں کو نہیں دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کے نوکر ہیں جن کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا اونچی آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ ماں باپ سامنے ہیں، ماں باپ کٹ گئے ہیں، آقا پاک کی محبتوں کا سودا آپ نے پھر بھی نہیں کیا۔ یہ میرے آقا پاک کے چاہنے والے ہیں۔ آج مکے والوں نے حضرت زید بن دسنہ کو پکڑ لیا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے، ایک تختہ تار قائم کر دیا ہے اور تختہ تار کے اوپر آپ کو کھڑا کر کے دائیں بائیں تیر انداز کھڑے کر دیے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ دوستو کئی تیر انداز اپنے کمانوں میں تیر رکھ کر کھڑے ہیں اور سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے۔ ایک نوجوان کو کتنی اذیت دی جانے والی ہے۔ آپ سے کہا گیا عمار موت سر پر منڈلا رہی ہے، پھانسی کا پھندا آپ کی گردن میں ڈل چکا ہے اور تیر اپنے کمانوں میں لگا دیے گئے ہیں اور نشانہ تجھے بنا دیا گیا ہے، موت تیرے بہت قریب آن پہنچی ہے، اتنے قریب کہ بس چند لمحوں کی بات ہے، جان چلی جائے گی، آؤ جان بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ فرمایا جان کیسے بچ سکتی ہے؟ کہا جان بچانے کے لیے تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہنا ہوگا۔ فرمایا وہ جملہ کیا ہے؟ کہا اتنا بول دو اے کاش میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میرے آقا پاک کی جان چلی جائے، میری جان کے بدلے حضور کی جان چلی جائے، اتنا بولو ہم تیری جان بخشی کر دیں گے۔ آپ کی دھاڑ نکل گئی، آپ کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا ظالموں اتنی بڑی بولی بولوں گا، میری جان کہاں آقا کی جان، ان جانوں پر ہزار جانیں قربان کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اگر تم کہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور اس کانٹے کے بدلے میری جان بچ جائے، میں یہ جملہ بھی نہیں کہوں گا، جان دے دوں گا، آقا کے قدموں میں کانٹا چبھنے کی بات بھی نہیں کروں گا۔ پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا، تیروں کی بوچھار کر دی گئی، وہ نوجوان حضرت زید بن دسنہ کا لاشا مکہ کے چوراہے پہ لٹک رہا تھا اور تیروں کی بوچھار میں وہ چھلنی تھا، وہ لڑکتا لاشا یہ
پیغام دے رہا تھا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر، سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تیرے نام پر، سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی پاک کے صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ ایمان کو جلا دینے کے لیے دلوں میں محبتوں کا یہ معیار قائم کرنا ہوگا، ایمان کو بہار دینے کے لیے اپنی محبتوں کو اس چوپن پر لے جانا ہوگا، اس عروج پر لے جانا ہوگا، اور اس بلندی پر لے جانا ہوگا۔ میرے بھائیوں کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ظالم لوگ کاٹ ڈالیں، ظالم لوگ مار ڈالیں، ظالم لوگ ٹکڑے کر ڈالیں، ظالم لوگ ہمارے مال زمینیں جائیداد ہر چیز ضبط کر ڈالیں، لیکن انداز سے ہونا چاہیے، محبت یہ ہونا چاہیے، عشق یہ ہونا چاہیے کہ ظالموں کے سامنے سینہ تان کے بندہ کھولے کہ سن لو میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ لوگوں آج یہ جذبے کہاں ملیں گے، یہ ولولے کہاں ملیں گے، یہ عشق کہاں ملے گا؟ صحابہ کرام کی محبتوں کے وہ نظارے اور صحابہ کرام کی محبتوں کی وہ میراث کہاں ملے گی؟ میں برملا کہوں گا اگر اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی شائبہ ہے، یا اس کے اندر آپ کو کوئی مبالغہ نظر آ رہا ہے تو کوئی بھی بول سکتا ہے۔ اگر وہ انداز محبت، وہ انداز عشق، وہ نبی پاک کے ساتھ وفاؤں کا، صحابہ کا جڑا ہوا سلسلہ، اگر آج اس کی خیرات، اس کا فیضان نظر آ رہا ہے، الحمدللہ آل سنت و جماعت یا رسول اللہ والوں میں نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہماری پہچان عشق رسول ہے، ہماری پہچان ناموس رسالت ہے، ہماری پہچان تحفظ ختم نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بغور میری بات کو سماعت کرنا، یہی وجہ ہے یہ پاکستان کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے نام سے یہ معروف ہے، اس میں ہزاروں مدارس موجود ہیں اور اس میں لاکھوں مساجد موجود ہیں، اور یہاں پر لاکھوں قرآن کے حافظ اور دین کے عالم موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہم اہل اسلام ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل محبت ہیں۔ دوستو دعوے ہیں، نعرے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تاریخ پاکستان اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر تاریخ کے جھروکوں میں آپ نہیں جا سکتے، آپ کو مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا کردار یاد نہیں ہے، تو اگر آپ کو قائد ملت اسلامیہ مولانا الشاہ احمد نورانی کا کردار یاد نہیں ہے، تو آپ کو خواجہ خواجگان حضور قبلہ خواجہ محمد عبداللہ پارو کریم رحمت اللہ علیہ کا کردار یاد نہیں ہے، تو تاریخ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے حضور کی عزتوں پہ پہرے دیے ہیں، اگر آپ کو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی لجپال رحمت اللہ علیہ کا کردار یاد نہیں ہے، تو اس راستے کے اندر اگر آپ کو حضور غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کا کردار یاد نہیں ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو بہت سال پہلے ہم سے بچڑ گئی ہیں، لیکن فی زمانہ پچھلی حکومت ہو یا یہ حکومت ہو، یہ تو آپ کی آنکھوں دیکھا تماشا ہے، آنکھوں دیکھا تماشا ہے کہ جب میرے آقا پاک کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا یا میرے آقا پاک علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہوا، بڑے بڑے علماء کہلانے والے زبانیں گم ہو گئی، مدارس پہ تالے لگ گئے، بورڈ اتار دیے گئے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ اگر میدان میں آ کر سروں پہ کفن باندھ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں نے دیا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ تو سنارا ڈھلا مرے لے ہو، اس واسطے میں تو نعرہ ماروں دا ٹیم ہی نہ رہے پیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
میرے بھائیوں غور غور سماعت کیجئے، غور سے سماعت کیجئے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ جناب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے یہ جان فدا کرنے والے ہیں، یہ اپنی کائنات لٹا دینے والے ہیں، یہ سب کچھ نبی پاک کے نام پر قربان کرنے والے ہیں. یہ میں کہوں یا نہ کہوں، یہ میں بولوں یا نہ بولوں، دوستو یہ تو وہ برملا اور اچھوتا ثبوت ہے کہ اگر اغیار نے بھی قلم اٹھایا ہے تو کہا ہم اہل سنت نہیں ہیں لیکن امیر المجاہدین کی محبتوں کو سلام نیاز پیش کر رہے ہیں. اپنے تو اپنے ہیں، بے کانوں میں بھی اقرار کیا ہے کہ جب جب قیامت تک حضور کی عزت و ناموس کے رکھوالوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام آئیں گے، بڑے بڑی ہستیوں کے نام آئیں گے، تو ان میں ایک جگمگاتا نام حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا بھی نام آئے گا. جنہوں نے اس مادیت کے دور کے اندر، اس مادیت کے دور کے اندر، اس دنیا دارانہ دور کے اندر اور اس ظالمانہ دور کے اندر آقا پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح پہرا دیا ہے کہ پہرا دینے کا حق ادا کر دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ لوگوں دنیا کے جتنے عہدے ہیں، جتنے کرسیاں ہیں، جتنے منصب ہیں، وہ دنیاوی قابلیت کی وجہ سے، ہمت اور محنت کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں، لیکن حضور کی عزتوں پہ پہرا دینا اس میں ہمت کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جو غازیوں کو عطا کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو دنیا کو حیران و ششدر کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم تو بس یہی کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، ہمارے عقیدے کی لاج ہے، ہمارے عقیدے کا مان ہے، ہمارے عقیدے کی شان و شوکت ہے کہ اگر غازی علم الدین شہید جیسا مجاہد ملا ہے تو بھی یا رسول اللہ والوں کو ملا ہے، اگر ممتاز حسین قادری جیسا نوجوان ملا ہے تو بھی یا رسول اللہ والوں کو ملا ہے، اگر امیر المجاہدین جیسی ہستی ملی ہے تو بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کو نصیب ہوا ہے. نعرہ تکبیر، حق کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بھائیوں غور کیجئے گا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. اس گفتگو کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، اپنوں اور غیروں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے گٹے گوڑے ٹوٹ گئے اور ہمتیں جواب دے گئی ہیں اور جذبے دم توڑ گئے ہیں، وہاں پر بھی سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو کر جنہوں نے حضور کی عزتوں پہ پہرا دیا ہے، الحمدللہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرے لگانا والوں نے دیا ہے. میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد اور مدعا یہ ہے، وہ میں پورے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آمنو کما آمن الناس، کہ صحابہ کا ولولہ لاؤ. قرآن کہتا ہے صحابہ کا جذبہ لاؤ، صحابہ کرام والا طریقہ لاؤ، صحابہ کرام والی ہمت لاؤ، صحابہ کرام والے ولولے لاؤ، صحابہ کرام علیہ رضوان والی نسبتیں لاؤ. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے، وہ ولولے، وہ محبت رسول، وہ آقا کی ذات پہ فدا ہو جانا، وہ نبی کے نام پہ گھر لٹا دینا، وہ آقا مولا سرکار دو عالم علیہ السلام کی عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا. الحمدللہ وہ وراثت اور وہ میراث اگر آج نظر آ رہی ہے تو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت میں نظر آ رہی ہے. چند باتیں میں نے اس لیے کی ہیں تاکہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ظاہر کر سکوں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل حق ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے. آپ دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ایک مسلمان کے پاس دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے اور ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے عقیدے پکے ہیں، خدا کی
توحید پر ہم کاربند ہیں، آقا پاک کی عزت و ناموس پر ہم کاربند ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی کی عزت ہمارا شعار ہے، آقا پاک کے خلفائے راشدین ہو، آقا پاک علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ ہو، اصحاب بدر ہو، اصحاب خندق ہو، اصحاب احد ہو، شہدائے احد ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو، فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے ہو، میں کہتا ہوں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے اگر صحابہ کرام کی تعداد 1,10,000 دوستوں بتائی جائے، اگر کہا جائے کہ آقا پاک علیہ السلام کی فرض کیا صحابہ کی تعداد 1,10,000 ہے اور کوئی نبی کے ایک صحابی کو نہیں مانتا، غلط کہتا ہے، وہ صحابہ کی عزتوں کا قائل نہیں ہے، وہ صحابہ کی حرمتوں کا قائل نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کی محبتوں کا قائل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت نے لوگوں کو بتایا ہے جس طرح حضور کے خلفائے راشدین کے لیے دلوں میں عزت رکھنا ضروری ہے، جس طرح مہاجرین کے لیے عزت رکھنا ضروری ہے، اسی طرح انصار کے لیے عزت رکھنا ضروری ہے، جس طرح اصحاب بدر کے لیے عزتیں ضروری ہیں، اصحاب احد کے لیے بھی عزتیں ضروری ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے عزتیں ضروری ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ ابو سفیان اور اس پورے گھرانے کے لیے بھی عزتیں رکھنی ضروری ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کا کوئی پل کا صحابی بھی ہے، اس کی عزت و احترام ہمارا شعار ہے، ہمارا شعار ہے، ہمارا شعار ہے۔ ارے مدینے کے تنکوں کا بھی ادب ضروری ہے، مدینہ پاک کے پتھروں کا بھی ادب ضروری ہے، رسول پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب ضروری ہے، تو صحابہ کی شان کیا ہوگی، حضور کے غلاموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، آل محمد سے پیار کرنا اور ان کے لیے ہر وقت وفاداریوں کے لیے تیار رہنا، الحمدللہ یہ بھی آپ کو اہل سنت و جماعت کا شعار، عقیدہ اور نظریہ نظر آئے گا۔ آئیے میں دوسرے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس بہت بڑے اجتماع کے اندر میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، علماء حق کا اہل سنت و جماعت کی موجودگی کے اندر میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہم صاحب ایمان رہے اور اس ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہماری زندگی تمام ہو، تو ایک ہی صورت ہے، عقیدہ حق مسلک حق کے ساتھ اس قدر وابستہ ہو جاؤ، اس قدر پختہ ہو جاؤ کہ کوئی آندھی آئے تمہارے پاؤں میں لرزہ پیدا نہ کر سکے، طوفان آئے تمہیں اپنے عقیدے سے ہٹا نہ سکے، کوئی تبلیغ کے نام پہ لوٹے تمہیں عقیدے سے ہٹا نہ سکے، کوئی صحابہ کا نام لے کر آئے تمہیں عقیدے سے ہٹا نہ سکے، کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ حملہ کرنے آئے تمہیں عقیدے سے ہٹا نہ سکے، کوئی حضور کی ختم نبوت کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرے تمہیں عقیدے سے ہٹا نہ سکے۔ اگر اس قدر عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے، آندھیوں طوفان کے سامنے بھی ہمارا عقیدہ لرزنے نہ پائے، ہمارے پائے جنبش میں ہمارے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے پائے، تو یاد رکھنا یہ جینا بھی ایمان والا ہے، یہ مرنا بھی ایمان والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں دوسرے حوالے سے گزارش کروں گا، اسلام کی تاریخ میں اتنی بے روی، اتنی اسلام سے دوری اور اتنی قرآن و سنت کی پامالی آج تک نہیں دیکھی جتنی فی زمانہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج معاشرہ کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ آج ہر وہ گناہ جس کی وجہ سے پرانے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، ہر وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں موجود نظر آتا ہے۔
इतनी बेरारवी हो चुकी है। कबीरा कबीरा गुनाह लोग करते हैं। उलमाए हक का जब उनके सामने हक बयान करते हैं, बजाय शरीयत के सामने सर झुकाने के लोग शरीयत के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इस मुआशरे में शरीयत इस्लामिया के रूह से किसी भी औरत को 3 तलाकें देने के बाद अगर वो मर्द घर में वापस ले आता है तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। वो शख्स कुरान और सुन्नत का कातिल है और दुश्मन है। वो शख्स ज़िनाकार है। शरीयत मुताहरा ने उसके साथ सोशल बाइकाट का हुक्म दिया है। मुआशरे को उसके साथ गमी खुशी से मना किया है। आज इस जैसे कबीर और कबीरा गुनाह हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह का जुल्म करते हैं, फिर घर बसाते हैं, और उलमाए हक का अगर आवाज़ हक बुलंद करते हैं तो उनके दुश्मनी के दरपे हो जाते हैं और उनकी जान के दरपे हो जाते हैं। हमें सिर्फ अपने रस्म और रवाज के साथ ताल्लुक है, हमें कुरान और सुन्नत के साथ राब्ता हम बहुत कमजोर कर चुके हैं। तौरात और इंजील को बदला गया, उसकी वजह क्या है? जब उन्हें उनके अंदर कोई अल्लाह का ऐसा हुक्म नजर आता था कि जो उनकी तबीयत के मुआशरे के मुआफिक नहीं था, तो अपने वक्त के उलमा को पैसे देकर कहते थे इनमें से ये अहकाम निकाल दो, ये आयतें निकाल दो, ये वर्के निकाल दो, क्योंकि ये बात हमें पसंद नहीं है, हमारी तबीयत और मिजाज के मुताबिक नहीं है। जब कोई ऐसी बात के जो नाजायज थी और वो उसको जायज करना चाहते थे, तो अपने वक्त के जो उनके राहिब थे, उलमा थे, उनको पैसे देकर कहते थे कि नई आयत बनाओ जिसमें ये काम जायज साबित हो और उसको तौरात का हिस्सा साबित करो, ताकि हमारे लिए दलील हो जाए। उन लोगों ने अल्लाह की किताबों को बदल दिया अपना मिजाज के मुताबिक। जो बात उनको पसंद ना आई उन्होंने किताबों से निकाल दी, जो बात उनके मन पसंद थी चाहे गुनाह था उन्होंने उसको किताब का हिस्सा बना दिया, रद्दो बदल कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह की किताब कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया है। ना इसमें से कुछ निकाला जा सकता है, न नया डाला जा सकता है। हम ये तो कर नहीं सकते माज़अल्लाह, लेकिन हमारी कौम ने क्या किया है, जो कुरान की बात पसंद ना आए हम उससे कण कर लेते हैं, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, हम शरीयत की धज्जियां उड़ा देते हैं और शरीयत मुतारा कि हम जो चाहते हैं वो खुद कर लेते हैं और उस पर दलाइल हम कायम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हमारा मुआशरा गिर चुका है। अल्लाह पाक की जात पर ईमान लाने का मतलब क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानने का मतलब क्या है? कि हमने अल्लाह की गुलामी करनी है, रसूल की नौकरी करनी है। लेकिन ज़बानी कलमे तो आज हमारी ज़बानों पर मौजूद है, उसका असर हमारे किरदार पर, हमारे अमाल पर, हमारे घरों में, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी माँ बहनों पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने एक गुनाह की बात की है जो इतना कबीह और बड़ा गुनाह है, वो भी आज हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा कर सकते हो सूद कितनी बड़ी बला है और कितनी बड़ी लानत है कि जिसके लिए रब्बुल जलाल ने जंग का ऐलान किया है। फक़रू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूद का एक लुकमा माँ के साथ बदकारी के बराबर है। लेकिन आज सूद जैसी लानत, ये बैंकों से लोन लिए जाते हैं, बढ़ाकर वापस किए जाते हैं, जमीनों के कागजात जो है वो डिग्रियां रख दी जाती हैं और उन पर लोन निकाला जाता है, कारोबार चलाने के लिए लोन लिए जाते हैं और जनाबे वाला जरी बैंकों से गंदम और बिजाई के लिए लोन लिए जाते हैं, कर्जे लिए जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, इन बातों को छोड़ो। आज हमारा मुआशरा इस कदर गिर चुका है कि बेटे की और बेटी की शादी के लिए लोग
سود کا لین دین کر رہے ہیں، اور جناب والا کل خانیوں کے لیے لوگ سود پر پیسے اٹھا رہے ہیں اور جو ہے نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پوچھو علماء سے، علماء ذیشان سے پوچھو، ایک بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے، حج پہ جانا چاہتا ہے، کیا وہ حج پہ جانے کے لیے قرضہ مانگ سکتا ہے؟ کہا حج پہ جانے کے لیے قرضہ لینا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے، قرضہ لینا چاہتا ہے، فرمایا نہیں جا سکتا، حج فرض عبادت ہے، اس کے لیے بھی قرضہ نہیں لیا جا سکتا۔ جو کل خانیوں کے لیے یا بیٹی کی جہیز کے لیے یا بیٹوں کی شادیوں کے لیے یا رنڈیوں اور میراثیوں پہ پیسے ڈالنے کے لیے قرضہ نہیں، سود کا سہارا لیتے ہیں، وہ کتنی بڑی نحوست ہے، کتنی بڑی بلا ہے۔ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے میرے بھائیوں؟ ہاں ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہے، خلاف میں لپٹا ہوا ہے، ہمارے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ہماری محفلیں ہیں، ہمارے پاس نعرے ہیں، عشق رسول علیہ السلام مر مٹنے کے دعوے ہیں، لیکن قرآن کو سینے سے کون لگائے گا؟ اسلام کو گھروں میں داخل کون کرے گا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پہ عمل کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، سود بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ اس محفل پاک کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو، اگر وہ بندہ بیٹھا ہے تو برا منانے کی بجائے جا اپنی حیثیت پہ غور کر، اپنی اوقات پہ غور کر، اپنی قبر پہ غور کر، اپنی آخرت پہ غور کر کہ سوچ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل قیامت کا میدان آئے گا، کوئی میرے آقا پاک علیہ السلام کے پشت پہ کھڑا ہوگا، میرے آقا پاک کے سائے میں کھڑا ہوگا، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی غلامی میں کھڑا ہوگا، کوئی عمر بن خطاب کی نوکری میں کھڑا ہوگا، کوئی حضرت عثمان غنی کے محبوں میں کھڑا ہوگا، کوئی حضرت مولا علی شیر خدا کے نوکروں میں کھڑا ہوگا، کوئی امام حسن و حسین کی غلامی میں کھڑا ہوگا، کوئی حضرت امیر معاویہ کے نوکروں میں کھڑا ہوگا، کوئی میرے آقا پاک کے بلال حبشی کی نوکری میں کھڑا ہوگا، کوئی غوث اعظم کے مریدوں میں کھڑا ہوگا، کوئی امام اعظم کے محبوں میں کھڑا ہوگا، کوئی حضرت داتا علی حجویری کے قدموں میں کھڑا ہوگا، کوئی حضرت مجدد الفسانی کے نوکروں میں کھڑا ہوگا، کوئی پیر سماغ لجپال کی چھاؤں میں کھڑا ہوگا، کوئی پیر پارو شریف کے قدموں میں کھڑا ہوگا، کوئی کس کا دامن، لیکن سود کھانے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، ظلم کرنے والوں، تم خدا رسول کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوگے، باغیوں کی صفوں میں کھڑے ہوگے، جن پہ خدا کا قہر ہونے والا ہوگا، جن پہ اللہ پاک غضبناک ہونے والا ہوگا، تمہیں ان صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی خوف نہیں ہے، کبھی روح نہیں تڑپی، کبھی راتوں کو خیال نہیں آیا ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آئیے میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ تفصیلات سے میں بات نہیں کرتا، میں نے دو باتیں کی ہیں، دو باتیں اور پیش خدمت ہیں، اور پھر اپنا مدعا جس طرف میں بات کو لانا چاہتا ہوں میں اس طرف آنا چاہوں گا۔ اگر آپ بات کو سمجھ رہے ہیں تو آپ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا۔ میرے بھائیوں، آپ علماء سے پوچھیں یا کسی غیر عالم سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں، ایمان کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بولو۔ نماز۔ بچہ جانتا ہے اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ نماز کے ساتھ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ایک مسلمان معاشرہ بے نماز ہو سکتا ہے؟ گھروں میں 10 بندے ہوں تو ایک بندہ نمازی ہے، باقی بے نماز ہو چکے ہیں۔ ایک شخص دنیا کے سارے کام کر لیتا ہے لیکن نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ جو اسلام کے اہم ترین فرائض تھے ہم نے ان کو بھی نظر انداز کر دیا، اور جن سے شریعت نے منع کیا تھا کبیرہ گناہ تھے، آج ہم ان کو بھی سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے کردار سے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہماری عادات کیوں نہیں بتاتی کہ ہم مسلمان ہیں؟ نماز جیسا اہم فرض کے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ رب الجلال نے کہیں پر صراحتاً کہیں پر اشارتاً 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، 700 مرتبہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔
میرے آقا پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد آپ کے کبھی دل پہ نہیں لگا، کبھی آپ کے اندر خوف پیدا نہیں ہوا؟ میں بے نمازوں سے بات کر رہا ہوں، کبھی خوف پیدا نہیں ہوا کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا پاک نے فرمایا پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا، اگر نماز مکمل ہوئی تو داخل جنت کیا جائے گا، اگر نماز ادھوری ہوئی تو داخل جہنم کر دیا جائے گا؟ کبھی یہ حدیث مبارکہ آپ نے نہیں سماعت فرمائی؟ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نماز کو قیامت کے میدان میں حامان، قارون، شداد اور نمرود کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بے نماز اٹھے گا۔ نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کے نوکروں میں بے نماز کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اتنا بڑا فرض جو نماز ہے، دین کا ستون ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ نماز تک باقی نہیں رہی ہے۔ میرے آقا مولا سرکار دو عالم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے، کبھی آپ نے یہ بات سماعت نہیں کی ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں گیا؟ ماں کی بےزتی ہے، باپ کی بےزتی ہے، گھر کے اندر ماحول کیا ہے، گھر کے اندر فساد کیا ہے؟ سب سے ہلکا درجہ جو پورے گھر میں دیا جاتا ہے وہ ماں کو دیا جاتا ہے یا باپ کو دیا جاتا ہے۔ نوجوان نسل منہ چڑھ کر ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے گزارش کی ہیں، اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ یہ بگاڑ کیوں آیا؟ یہ معاشرہ کیوں بگڑ گیا؟ ہمارے حالات کیوں ناساز ہو گئے؟ ہمارے مسلمان آج شریعت کے قاتل کیوں بن گئے؟ قرآن و حدیث سے منہ کیوں موڑ گئے؟ ہمارے معاشرے میں فساد کیوں ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ بے اطمینانی کیوں ہے؟ یہ قتل و غارت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، جب تک یہ امت قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ رہی ہے، جب تک اس امت کے اندر علم دین کا فروغ رہا ہے، جب تک اس امت کے اندر علماء کی کثرت رہی ہے، جب تک یہ امت مدارس دینیہ کے ساتھ جڑی رہی ہے، جب تک یہ امت علماء کے قدموں میں بیٹھتی رہی ہے، علم، شعور، آگہی عام ہے، شعور بڑھتا رہا ہے۔ ان کو دین کی خبر تھی، ان کو اسلام کی خبر تھی، ان کو اللہ پاک کی ذات سے محبت تھی، ان کو آقا پاک کی سنت سے پیار تھا، ان کو شریعت سے لگن تھی۔ یہی وجہ ہے ہم پچھلے زمانوں میں چلتے ہیں، ہمیں نمازیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، ہمیں زہد بہت زیادہ نظر آتا ہے، ہمیں تقوی کی بہار نظر آتی ہے، ہمیں شرم و حیا کی بہار نظر آتی ہے، ہمیں علم علماء کی کثرت نظر آتی ہے، ہمیں تہجد گزاریاں نظر آتی ہیں، ہمیں پاک پردہ مستورات نظر آتی ہیں، ہمیں شرم و حیا والی بیٹیاں نظر آتی ہیں، ہمیں دھوکہ نظر نہیں آتا، ہمیں شرابیں نظر نہیں آتی، ہمیں جوئے اور بدکاریاں نظر نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ پچھلے زمانے کے لوگ بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، بہت پرہیزگار تھے، اور آج فحاشی ہے، آج اریانی ہے، آج بے حیائی ہے، آج کرپشن ہے، آج بےہودگی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے مدارس سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے علماء سے دوری اختیار کر لی ہے۔ جب علماء کے پاس نہیں بیٹھے، جب مدارس میں اپنے بچوں کو ہم نے مدارس میں نہیں بھیجا، جب ہم سکولی ہو گئے، جب ہم کالجی ہو گئے، جب ہم نے انگلش میڈیم کی طرف اپنی پوری توجہ مائل کر دی، جب ہم نے کہا دنیا پڑھنی ہے، دنیا سیکھنی ہے، دنیا کمانی ہے اور دنیا پڑھانی ہے، دین سے اس قدر دور ہو گئے کہ ہمیں اسلام کے ابتدائی معاملات کی بھی خبر نہ رہی، ہمیں نادرہ قرآن کی بھی خبر نہ رہی، ہمیں حلال حرام کا بھی پتہ نہ رہا، ہمیں فرائض و واجبات کا بھی پتہ نہ رہا، کن چیزوں کو ممنوع کیا گیا ہمیں ان کی بھی خبر نہ رہی۔ تو پھر امت کا یہ حال ہوا ہے جو آج ہمیں زمانے میں نظر آ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، آقا کی امت پر رب کا یہ وعدہ ہے، میں تمہارے چہرے نہیں بدلوں گا، میں زمینیں نہیں پھاڑوں گا، میں آسمان سے پتھر نہیں برساؤں گا، قرب قیامت یہ معاملہ ہوگا، پتھر بھی برسیں گے، شکلیں بھی بدلیں گی، زمین میں دھسائے بھی جائیں گے، لیکن میرے آقا پاک کی امت کے ساتھ فی زمانہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ بہت دیر تک نہ ان کی شکلیں بدلوں گا، نہ زمینیں پھاڑوں گا، نہ آسمان سے آگ برساؤں گا۔ لیکن دوستو، میرا رب ہمیں دکھائے گا ضرور، اور دکھاتا ہے اور دکھا رہا ہے کہ اے نبی کی امت، تم دین سے دور ہوتے جا رہے ہو، ذلت تمہارا مقدر بنتی جا رہی ہے، تم شریعت کے باغی بنتے جا رہے
ہو دنیا کی غلامی کا توق تمہاری گردن میں اور پھنستا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے ہمیں دکھایا جا رہا ہے مسلمان آنکھ کھول اور چار تانگے عالم میں نگاہ دوڑا. کیا کہیں پر یہودی ظلم و جبر میں مبتلا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا کہیں پر عیسائی ظلم و جبر میں مبتلا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا کہیں ہندو ظلم و جبر میں مبتلا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا کہیں سکھ ظلم و جبر میں مبتلا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں ایک واحد قوم مسلمان ہے. اگر کشمیر کی وادیوں میں دیکھو گے تو مسلمانوں کی ماں بہنیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی, عزتیں لٹتی ہوئی نظر آئیں گی, نوجوانوں پر, بچوں پر اور بوڑھوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ نظر آئیں گے. ہاں افغانستان کی وادیوں میں دیکھو گے تو مسلمانوں پر آگ کے گولے برستے نظر آئیں گے. عراق کی وادیوں کی طرف دیکھو گے تو مسلمانوں کے گھر پھٹتے نظر آئیں گے, بچے زخمی نظر آئیں گے اور نسلیں اجڑتی نظر آئیں گی. فلسطین کی دھرتی پر دیکھو گے تو ماں بہنوں کے دوپٹے چار تار ہوتے نظر آئیں گے. ان کی گودوں سے معصوم بچے چھنتے اور تڑپتے نظر آئیں گے. ماں باپ کے سامنے بچوں کے تڑپتے لاشیں نظر آئیں گے. ارے پوسینیا میں جاؤ گے تو مسلمان تڑپتا نظر آئے گا. چچینیا میں جاؤ گے اب مسلمان تڑپتا نظر آئے گا. برما میں جاؤ گے تو جسم کٹ رہے ہیں, خون کے دریا بہ رہے ہیں. مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ ہر طرف میں مظلوم کیوں ہوں؟ ہر طرف میرے اوپر ظلم کیوں رہا ہے؟ مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ فرمایا تمہاری بے وفائی ہے, تمہاری بے رخی ہے, تمہاری دین سے لا تعلقی ہے. تم نے قرآن کو سینے سے کیوں ہٹا لیا؟ تم نے مصطفیٰ سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ تم نے گنبد خضرا سے اپنی کمر کیوں پھیر لی ہے؟ تم نے شریعت سے منہ کیوں موڑ لیا ہے؟ درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. میرے بھائیوں, ہم ایک آزاد ملک میں رہنے کے باوجود غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا جینا کیا ہے؟ ہمارے روز و شب کیا ہے؟ چین کیوں نہیں ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ امن کیوں نہیں ہے؟ قتل و غارت ہے, دنگا فساد ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے. گلی گلی چور چکے لوفر لفنگے قتل و غارت کرنے والے, ظلم و جبر کا بازار پتا کرنے والے دندناتے پھرتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا جگر گوشہ غزالی زمان, فخر سادات, عالم بعمل, مجاہد اسلام, علامہ پیر سید محمد ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتم العالیہ اسٹیج کے زیب و زینت ہوئے. عالم و سالم مرحبا. ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے امت کے چند حالات آپ کے سامنے رکھے. پہلی گزارش کہ جو اہم فرائض تھے اسلام کے, ہم ان سے بھی دور ہو گئے. دوسری گزارش
جو بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن سے شریعت نے سخت منع کیا تھا، آج وہ کبیرہ گناہ اس امت کا، اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ تیسری گزارش، ہماری نافرمانیوں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں ظاہری طور پہ کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا، لیکن پورے عالم اسلام میں آج جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ، یہ شریعت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بے اطمینانی، بے چینی اور جتنا کچھ نقص نظر آ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دین اور شریعت سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی قانون ہم لوگوں کو معزز اور عزت والا نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان یا بڑے بڑے سازشدان اگر کہیں کہ ہم تمہاری بھلائی کے لیے یہ قانون وضع کر رہے ہیں، وہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، وہ ہمیں غلامی کی شکنجوں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری عزت، ہمارا امن، ہمارا چین، ہمارا سکون، ہماری خوشحالی، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے دنیا کے معاملات، اس میں نکھار اور اس میں بہار کا ایک ہی حل ہے، ہمیں پھر سے اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جانا ہوگا۔ جب تک ہم لوٹ کر قرآن و حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک بھی یہ سکونیاں، بے قراریاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان ذلتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان ذلتوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ لہذا یہ عظیم الشان جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور اس طرح کے ملک پاکستان میں کام کرنے والے ہزارہا مدارس دینیہ، ہماری خوش بختی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے دائیں طرف، بلکہ میں حضور غزالی زمان علیہ الرحمہ کے جگر گوشہ کے بائیں طرف بیٹھا ہوں، اور حضور بارو کریم لجپال علیہ الرحمہ کے میں دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ اس گھرانے کی عزت ہے، وقار ہے، سادات ہے، ہر طرح کی خوبیاں ہیں، لیکن حضور غزالی زمان کے گھرانے کو جو چار دانگ عالم میں شان و شوکت ملی ہے، وہ علم دین اور دینی مدارس کے ساتھ لگن کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پیر بارو کریم لجپال کو بھی جو عزت و آبرو ملی ہے، ولایت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، مرشد کامل کا فیض ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بھی دینی مدارس کے لگن کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ عزت اور کمال عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، دو گزارشات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنی اولادوں پہ رحم کرو۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دنیا سے حصہ نہیں دیا، یہ ظلم ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا ہے تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس درسگاہ میں آج کئی طلباء علم دین کی دستار سر پہ سجائیں گے، حفظ قرآن کی دستار سر پہ سجائیں گے۔ اس میں پڑھانے والے علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں یہاں پر محنت، لگن اور جتنا کچھ نظام چل رہا ہے چلانے والوں میں بہت بڑا کردار ہے۔ بچوں کی محنت ہے، لگن ہے، شوق ہے، لیکن پہلا قدم کس نے اٹھایا؟ ماں نے اور باپ نے، جنہوں نے ان کو دین کی درسگاہ کے حوالے کیے۔ تم نے اپنا بچہ کوڑا دیا تھا، آج وہ بچہ یہاں سے دین کا عالم بن کے نکل رہا ہے۔ تو ایک باپ کی صرف اتنی لگن کہ میرا بیٹا لے لو، آپ نے فیسیں نہیں دینی، آپ نے ایڈمیشن فیس جمع نہیں کرانی، آپ نے منتھلی فیس جمع نہیں کرانی،
آپ نے یہاں پر کتابوں کے پیسے نہیں دینے، جو سکول اور کالج کے اصول و قواعد و ضوابط ہیں، ایک ایک ڈگری کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، یہاں پر کوئی اس طرح کے چارجز نہیں ہیں۔ بس بیٹا دے دو، خلوص دل کے ساتھ پڑھائیں گے، محنت کریں گے، لگن کریں گے، اور جب واپس جائے گا اللہ کے قرآن کا حافظ ہوگا یا مصطفیٰ کے دین کا عالم بن کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت ہے اولاد، نہ دیتا تو کیا کرتا تو؟ تیرا بیٹا نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ تیری بیٹی نہ ہوتی تو کیا کرتا؟ بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹی اللہ نے دی ہے، تو جس اللہ نے دیا ہے آؤ بیٹوں اور بیٹیوں کو اس کے دین کے نام پر وقف کر دو، اللہ تمہیں دنیا کی بھی عزت دے گا، قبر و آخرت کی بھی بہار عطا فرمائے گا۔ اور جتنے علماء زیادہ ہوں گے دینی شعور بڑھے گا، اور دینی شعور بڑھے گا تو یہ معاشرے کا جو فساد ہے یہ کم ہوتی ہے، شرابیں کم ہوں گی، جوئے کم ہوں گے، زنا کم ہوں گے، بے حیائیاں کم ہوں گی، بے پردگیاں کم ہوں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں ہوں گی، اور سود نہیں ہوگا، جوا نہیں ہوگا، زمینوں پہ قبضے نہیں ہوں گے، بیٹی کا مال کوئی نہیں کھائے گا، بہن کا حق کوئی نہیں مارے گا۔ کیوں کہ یہ تربیت سکول و کالج سے نہیں ملتی، یہ تربیت مصطفیٰ پاک کے دین سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ امن میں آ جاؤ گے میرے بھائیوں، آپ کا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بیٹا آپ کو ڈیڈ مام تو کہہ لے گا، لیکن آپ کے ہاتھ کبھی نہیں چومے گا۔ اگر دین کا عالم ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، آپ کے ہاتھ بھی چومے گا، ماں کے پاؤں بھی چومے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت نصیب ہو جائے؟ اگر گھر کو جنت کا ماحول دینا چاہتے ہو تو اس گھر میں ایک دین کا عالم ہونا ضروری ہے، دین کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اور جب قبر میں جاؤ گے تو یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے، علم دین بیٹوں کو پڑھایا، یہ وہ نور ہے جو قیامت تک تمہاری قبروں کو روشن اور منور کرتا رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ میں چندہ نہیں مانگ رہا، میں اگاڑی نہیں کر رہا، میں تو اتنا کہہ رہا ہوں یہ اولاد اللہ کی دین ہے، اس کو دنیا داری میں ڈالو گے، کہیں کرپشن کرے گا، کہیں رشوتیں لے گا، کہیں کا چوریاں کرے گا، کہیں پہ ڈکیتیاں کرے گا، رسول اللہ کا نوکر بنا دو، تمہاری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، تمہاری قبر و آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے تو یہ دین سے دوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ بغاوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے کمر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں؟ میری گزارش ہے اپنی اولادوں کو دین کا عالم بناؤ۔ کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ تو اونچی آواز سے بول دیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خوش بخت سمجھتا ہوں حضور قبلہ الحاج منظور احمد باروی صاحب، اللہ پاک آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کا قرب حضور اعلیٰ حضرت بارو کریم رحمت اللہ علیہ سے بھی رہا ہے، اور ان کی پر تربیت اور نگاہ حضور امیر اہل سنت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان مجاہد اسلام حضرت علامہ الحافظ خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی، اللہ پاک عمر دراز بخشے، آپ کے بھی ساتھ رہا ہے۔ تو آپ پر جو رنگ ہے یا آپ پر دین یا دنیا کی جو بہار ہے یا آپ کی اولاد پر جو نکھار ہے، یہ مرشد کامل کا فیضان ہے، مرشد کامل کی نگاہ ہے، مرشد کامل کی دعا ہے۔ اور اس گھرانے کا تعلق کاروبار سے بھی ہے، زمیندارے سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، لیکن زمیندارہ، کاروبار، سیاست، ان تمام کی طرف توجہ ان کی کم ہے، سب سے زیادہ ان کی توجہ اس درسگاہ اسلام کی کامیابی کی طرف، اور اپنے گھر سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جملہ معاملات ہم اپنے گھر سے پورے کر لیں، اور لوگوں کو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تعاون کرنا چاہیے، اپنے عشر سے، اپنے 10ویں 20ویں سے، ہر طرح سے تعاون کرنا چاہیے، تعاون ہونا چاہیے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر سے پورا کر لیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سیاست، کاروبار، زمیندارہ، یہ تین میں نے شعبے بتائے،
ان کی سب سے زیادہ توجہ اس درسگاہ پر ہے، اور اس درسگاہ کے فیض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تینوں شعبوں میں عزت و آبرو عطا فرمائی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ پاک تمہاری مدد کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت، اتنی بڑی درسگاہ، اس کا انتظام، اس کی تعمیر، طلباء سینکڑوں کی تعداد میں، طالبات سینکڑوں کی تعداد میں، اور ان کا سارا نظام اس قدر زبردست انداز کے اندر چلانا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آستانہ عالیہ پیر بارو شریف الحمدللہ ہر اہل سنت و جماعت کے سینے میں ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور حضور خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ کہ یہ نگاہ ہے، فیضان ہے، تربیت ہے کہ آپ کو گلشن بارو کریم کا ہر شہزادہ عالم با عمل نظر آئے گا اور دین اسلام کا مجاہد نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بارو کریم کا فیضان ہے کہ اس عظیم الشان درسگاہ میں آپ کو اس عظیم الشان ہستی کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ الحمدللہ حضور غزالی سما کا رنگ بھی نظر آتا ہے، الفاظ میں بھی، علم میں بھی، روحانیت میں بھی، آپ کی تصنیف میں بھی، اور دینی مدارس کی جو تعمیر و ترقی کے لیے آپ کو شاں ہے، آپ اپنے شب و روز وقف کر چکے ہیں۔ متہ چلتا ہے کہ واقعی ایک ہستی، ایک ولی کامل اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آل سنت پہ دادیر قائم اور دائم فرمائے۔ میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ کل رات تقریباً کل دن کو 2 جلسے تھے، رات کو 4 پروگرام تھے، سفر گلا تھک گیا تھا، اور گلے کی خرابی کی وجہ سے میں آپ کے دلوں کا جو ایک تڑپ تھی وہ پوری نہیں کر سکا، لیکن مجھ سے جو ہو سکا وہ میں نے کر دیا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔